ناظرین کرام، آج میرا ٹاپک ہے درس نظامی رائز اینڈ فال، یعنی درس نظامی عروج سے زوال تک۔ ناظرین کرام، درس نظامی کی جو 350 سالہ 400 سالہ جو پوری ہسٹری ہے، اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور درس نظامی کے ابتدائی زمانے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ اس زمانے کے درس نظامی کو، اس زمانے کے اسلامک مدرسہ کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، اگر اس زمانے کا مقابلہ آج کے زمانے سے کیا جائے تو یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درس نظامی اپنے زمانے کا دنیا کا سب سے بیسٹ، سب سے بہتر، سب سے اچھا اور سب سے عمدہ ایجوکیشن سسٹم تھا۔ لیکن بات کب کی ہے؟ بات ہے آج سے تقریباً 350 سال قبل، 400 سال قبل، جب درس نظامی کا آغاز ہوا تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درس نظامی اگرچہ آج کے زمانے میں اس کی سچویشن کیا ہے، آج کے زمانے میں درس نظامی کتنا فائدہ مند ہے، آج کے زمانے کے اندر درس نظامی طلبہ اور اسٹوڈنٹ کے نیڈ کو کتنا پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جتنا میں نے پڑھا ہے، کہ درس نظامی آج سے تقریباً 350 سال قبل جب شروع ہوا تھا، جب درس نظامی کا آغاز ہوا تھا، تو اس زمانے میں درس نظامی دنیا کا سب سے اچھا، دنیا کا سب سے عمدہ، دنیا کا سب سے بیسٹ سلیبس تھا۔ اس جیسا سلیبس ہم کسی بھی ہسٹری کے اندر نہیں جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر درس نظامی جیسا کوئی ایجوکیشن سسٹم۔ لہٰذا لیکن درس نظامی اپنے زمانے کا تو سب سے عمدہ تھا، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے اندر وہ چینجنگ نہیں آئی جو ہونی چاہیے۔ زمانے نے جس ترقی کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ چینجنگ کو دیکھا ہے، اس طرح سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، درس نظامی کے اندر چینجنگ نہیں آئی۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا درس نظامی زمانے کے حالات کے مطابق ہوتا، زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت تھی، زمانے میں جن چیزوں کا عروج ہوا، زمانے میں جن جن چیزوں کا ایجادات ہوا، ان سب کو درس نظامی میں کچھ حد تک شامل کیا جائے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں کہ درس نظامی کا آلموسٹ، بلکہ مجموعی طور پر، کلی طور پر درس نظامی کی جو کتابیں ہیں، درس نظامی کا جو سلیبس ہے، درس نظامی کی جو کلاسز ہیں، ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ آج کے زمانے کے اندر بعینی اسی طریقے سے ہے جو آج سے تقریباً 350 سال قبل، 400 سال قبل تھا۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ درس نظامی کے جو فاؤنڈر ہیں، فاؤنڈر آف درس نظامی حضرت مولانا علامہ حضرت نظام الدین محمد فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آج کے زمانے کے اندر ہوتے تو میرا یہ ماننا ہے کہ زمانے کے مطابق اس کے اندر وہ چینجنگ لاتے۔ آج کے زمانے کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن، میڈیکل اور انجینئرنگ، IIMs، IITs، یونیورسٹیز، کالجز کا جو نظام تعلیم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے مطابق یہ اپنے سلیبس کو اس کے اندر چینجنگ کر کے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور انگلش جو آج کے زمانے کے اندر انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کو وہ اپنا معیاری زبان بناتے، آفیشیل لینگویج بناتے اپنے درس نظامی کا۔ اگر آج کے زمانے کے اندر بانی درس نظامی حضرت مولانا نظام الدین رہتے، کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ریزن اس کا یہ ہے کہ درس نظامی کو جب بنایا گیا تھا، درس نظامی کا جو اسٹینڈرڈ تیار ہوا، درس نظامی کا جو پیٹرن تیار ہوا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ درس نظامی کا ابتدائی ایجوکیشن پرشین لینگویج کے اندر، فارسی زبان کے اندر پرووائڈ کیا جاتا تھا، اور فارسی زبان کا تعلق اسلام، قرآن اور حدیث سے اسی طریقے سے ہے جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر انگلش کا ہو سکتا ہے، جرمن لینگویج کا ہو سکتا ہے، فرنچ لینگویج کا ہو سکتا ہے، اردو کا ہو سکتا ہے، ہندی کا ہو سکتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرشین کا تعلق اسلامیات سے، قرآن اور احادیث سے،
کوئی جزء لا ينفک کے طور پہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے اندر عربک کی جو قرآن سے جو ربط ہے، عربی زبان کا تعلق جنت اور جہنم سے ہے، آخرت سے ہے، وحی سے ہے، احادیث سے ہے، اس طریقے کا ریلیشن، اس طریقے کا تعلق پرشین لینگویج کا نہیں ملتا ہے۔ لیکن ان تمام علاقوں کے باوجود، ان تمام ریلیشن کے باوجود، ہمارا درس نظامی کا جو اسٹرکچر تھا، درس نظامی کا جو آغاز اور اسٹارٹ تھا، وہ پرشین لینگویج کے اندر رکھا گیا تھا، اس لیے کہ پرشین لینگویج اس زمانے کا آفیشیل لینگویج ہوا کرتا تھا۔ پرشین لینگویج اس زمانے کے اندر آفیشیل لینگویج تھا، سرکاری زبان تھا، اور اسی زبان کے اندر درس نظامی کو مرتب کیا گیا۔ اس کا پرپس یہی تھا کہ ہم زمانے کے حالات کے مطابق اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے وہ زمانے کے حالات کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی یوں کہا جائے کہ درس نظامی پرشین کے اندر ایسا ہی تھا جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر انگلش لینگویج ہے۔ تو آج کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کا، ہر بڑے بڑے ایجوکیشن سسٹم کا جو آفیشیل لینگویج ہے، جو سرکاری زبان ہے، وہ ہے انگلش، کیونکہ انگلش آج کے زمانے کے اندر انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ جیسا کہ اس زمانے کے اندر پرشین ہندوستان کی آفیشیل لینگویج ہوتی تھی، جس کو بابر نے اپنے دیش کے اندر لایا تھا۔ پرشین اس زمانے کا آفیشیل لینگویج تھا۔ اسی طریقے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم پرشین لینگویج کے اندر چلتا رہا یہاں تک کہ ہندوستان کی جو زبان تھی پرشین لینگویج، اس کو لارڈ میکائلے نے 1835 کے اندر اس کو انگلش سے ریپلیس کر دیا۔ جب لارڈ میکائلے نے اپنا ایجوکیشن سسٹم کا پروپوزل ہندوستان کے اندر دیا تھا، اس وقت اس نے پرشین لینگویج کو ابولش کر دیا، اس کو ختم کر کے، منہدم کر کے، مسترد کرتے ہوئے انگلش زبان کو اس نے ہندوستان کا آفیشیل لینگویج ہوا۔ بہرکیف ہر زمانے کے اندر دنیا کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کا عروج اور زوال ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں کسی اور زبان کی ترقی ہوتی ہے، دوسرے زمانے کے اندر وہ زبان زائل ہو جاتی ہے، زوال ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی زمانے میں سنسکرت کا عروج تھا، کسی زمانے میں پرشین کا عروج تھا، اس کے بعد ہندی کا عروج آیا، اردو کا عروج آیا، اس کے بعد ہم آج کے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لینگویج کو انگلش قرار دیا گیا۔ لہٰذا آج کے زمانے کے اندر وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم انگلش کے اندر ہونا چاہیے، اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ تمام کے تمام علوم شامل کیے جانے چاہیے جو زمانے کے حالات کے مطابق ہے، زمانے کی نیڈ ہے، جس کے وداؤٹ انسان اس دنیا کے اندر اپنی نالج کے اندر کمی محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ طلبہ مدارس اپنے اندر ویکنیس آف انگلش کو فیل کرتے ہیں، یہ ان کو مانتے ہیں کہ انگلش کا نہ سیکھنا ایک ویک ہے اس طالب علم کی۔ اگر ویک نہیں رہتا تو ہم آلموسٹ 90% مدرسہ اسٹوڈنٹ کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گریجویشن کے بعد، فضیلت کے بعد، عالمیت اور مولویت کی کورس کر لینے کے بعد وہ انگلش کا ٹیوشن لیتے ہیں، انگلش کو پڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 8 سالہ 10 سالہ پیریڈ کے بعد، 8 سالہ ایجوکیشن پرسیو کرنے کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایک لینگویج کو سیکھنے کے لیے ترستا ہے، ایک لینگویج کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل اور ایفورٹ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اگر کمی نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو درشاتا ہے کہ اس کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کسی چیز کی نیڈ تھی جس چیز کو پورا نہیں کیا گیا، اور وہ ہے انگلش۔ درس نظامی اور زمانے کے ہسٹری کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ درس نظامی کا آغاز جس زمانے کے اندر ہوا تھا، اس زمانے کے اندر یونیورسٹیز کا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے، کالجز کا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے، یونیورسٹیز کا، IITs IIM کا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے، جو کسی بھی کنٹریز کے لیے سب سے پریسٹیجیس ایجوکیشنل پلیسز ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر کمپٹیٹیو ایگزام کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا، جوڈیشری نہیں تھی۔ اسی طریقے سے سول سروسز، جوڈیشری، پولیس سروسز، ان جیسا کنسیپٹ نہیں تھا جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی تھا عدالتیں، اس زمانے میں بھی تھی جوڈیشری، اس زمانے میں بھی تھا کمپٹیٹیو ایگزام، لیکن اس زمانے کا جو پیٹرن تھا اس زمانے کے کمپٹیٹیو ایگزام کے مطابق تھا
کیونکہ اس زمانے کے اندر یعنی آج سے تقریباً 350 سال قبل 400 سال قبل جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا اس کے اندر ہدایہ جیسی کتابیں پڑھ کر انسان ججز بنتے تھے، طلبہ مدارس جج بنتے تھے. اسی طرح ہدایہ اور اسلامک فقہ کو پڑھ کر لوئر اور جج بنتے تھے، وکیل بنتے تھے، وکلا، محامی جس کو کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری کتابیں فقہ کے اندر پائی جاتی ہے. یہی سب کتابیں پڑھ کر محکمہ عدالت کے اندر وہ جاتے تھے. اسی طریقے سے جو سول سروسز کا ایگزام تھا یا پولیس آفیسرز کا جو ایگزام تھا اس زمانے میں ہمارا جو ان جیسے کمپیٹیٹیو ایگزام کا جو سلیبس تھا وہ صرف اسلامیات تک لمیٹیڈ تھا. کچھ حد تک جو مدرسے کے اندر جو سلیبس پڑھایا جاتا تھا اسی سلیبس کو پڑھ کر انہی کتابوں کو پڑھ کر وہ بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر جاتے بھی تھے. اور ہسٹری بھی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مسلم حکمرانوں کے جو اکثر سوانح نگار ہیں وہ سب مدرسے سے گریجویٹ ہیں، اور انہوں نے ان کی جو بایوگرافی لکھی ہے، انہوں نے ان کی جو سوانح حیات لکھی ہے وہ سب اردو کے اندر ملتی ہے. اردو کے اندر تو نہیں ملتی بلکہ پرشین لینگویج کے اندر ملتی ہے، عربی کے اندر ملتی ہے. پرشین اور عربک اس زمانے کا آفیشیل لینگویج تھا اس حالات کے مطابق. لیکن آج کے زمانے کی نیڈ جو ہے وہ ایسا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جو ہر نیڈ کو پورا کرے. ٹیکنالوجی جس رفتار سے ڈیولپڈ ہوئی، جتنی رفتار سے ٹیکنالوجی نے ترقی کی، میڈیکل سائنس نے ترقی کی، اور اسی طریقے سے یونیورسٹیز کا کانسیپٹ وجود میں آیا، کالجز کا سسٹم آیا، اسکولنگ ایجوکیشن ہوا. اسی طرح آئی آئی ایم جو ہر اسٹوڈنٹ کا خواہ وہ مدرسے ہی کے اندر کیوں نہ پڑھا ہو اگر وہ آئی آئی ایم کے بارے میں جانتا ہے تو ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئی آئی ایم کے اندر جا کر ایجوکیشن پرسیو کرے. لیکن یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کی کمی ہے کہ ان سب کا کانسیپٹ 10-12 سال کی پیریڈ کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایم بی بی ایس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، بی ایم ایس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، آئی آئی ٹی کیا ہوتے ہیں، آئی آئی ایمز یعنی مینجمنٹ کا اسٹڈیز، یہ سب کون سا کانسیپٹ ہے. یونیورسٹیز کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں 10 سال 12 سال یعنی جو فضیلت کا کورسز ہے اس کے اندر پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے. لیکن درس نظامی کے ہم ابتدائی مراحل کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات آیا ہوتی ہے کہ ہمارے درس نظامی کے ابتدائی زمانے کے اندر فلکیات تھی یعنی اسٹرولوجی جو آسمان سائنس کا ایک پارٹ ہوتا ہے. اسی طرح ارضیات کا بھی ایک سبجیکٹ تھا، جیولوجی یعنی زمین کے ریئلٹی کے بارے میں. نباتات ہمارے سبجیکٹ تھا جو پیڑ پودے کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا. اسی طرح مابعدت طبیعیات جس کو یونیورسٹیز کے اندر میٹا فزکس کے نام کے طور پہ جانا جاتا ہے، پھر طب کا، اسی طرح بی ایم ایس کا، طب یونانی کا ہمارے مدرسے کے اندر کانسیپٹ تھا جو آج کے زمانے کے اندر بی ایم ایس کے طور پہ مانا جاتا ہے. علم طب پڑھایا جاتا تھا. علم کیمیا کا بھی کانسیپٹ تھا مدرسے کے اندر جس کو یونیورسٹیز کے اندر کیمسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے. فزکس کا بھی تھا ہمارے مدرسے کے اندر. لیکن زمانے کے چینجنگ کے ساتھ اس کے اندر سلیبس کے اندر چینجنگ ہونی چاہیے، اور زمانہ جن علوم کو چاہتا تھا، جن ضرورتوں کو چاہتا تھا ان سب کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر شامل کیا جانا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہوا کہ ان سب کو ایکسکلیوڈ کیا گیا اور ہمارا مدرسہ ایجوکیشن صرف اور صرف ریلیجیس ایجوکیشن پہ آ کر لمیٹیڈ ہو گیا. اور لمیٹیڈ بھی اس طور پہ ہوا کہ ایک ریجنل لینگویج کے اوپر، ایک علاقائی زبان جس کو ہم اردو بولتے ہیں، اسی ایک ریجنل اور علاقائی زبان تک آ کر لمیٹیڈ ہو گیا. کم سے کم ہمارے مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر انگلش کو نہیں پروموٹ کیا گیا تو کم سے کم ایٹ لیسٹ عربی کے اوپر فوکس کیا جانا چاہیے، کیونکہ کچھ حد تک آج کے زمانے کے اندر عربک بھی ایک انٹرنیشنل لینگویج کی حیثیت رکھتی ہے. اگرچہ عربی کا اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو کہ انگلش کا ہے، لیکن اگر عربی کے اوپر بھی کچھ فوکس کرتے تو اس کی وجہ سے ہمارا ریپریزنٹیشن، ہماری جو کوالٹیز ہے اس کے اندر کچھ ڈیولپڈ ہوتا، کچھ چینجنگ آتی. لیکن ہمارے مدرسے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اور میتھمیٹکس جس کو ریاضیات کے طور کے اوپر پڑھایا جاتا تھا، سائنس کے بیسک کانسیپٹ کو پڑھایا جاتا تھا. اسی طرح جغرافیہ جس کو جغرافیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی ہمارے مدرسے کا سلیبس تھا. لیکن اس سب کو ریموو کر دیا گیا. علم طب کو ہٹایا گیا، طب یونانی کو ہٹایا گیا، ریاضیات کو ہٹایا گیا، فلکیات کو ہٹایا گیا، مابعدت طبیعیات کو ہٹایا گیا اور میتھمیٹکس کو ہٹایا گیا. یعنی ان سارے سلیبس، ان جیسے سارے سلیبس
ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا، جزء لا ينفک تھا، یہ سب ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ہٹ گئے اور ہمارا مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ایک صرف اور صرف ایک لیول کے اسٹڈیز یعنی ریلیجیس اسٹڈیز، اسلامک کے اسٹڈیز کے اوپر آ کر لمیٹیڈ ہو گیا، اور لمیٹیڈ بھی اس طور پہ ہوا کہ ایک ریجنل لینگویج اردو کے اندر لمیٹیڈ ہو گیا۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر میں یہ مانتا ہوں کہ اگرچہ اتنی پیریڈ گزر گیا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز اور مدرسہ ان سب کا کمپیئر کیجئے گا تو آج بھی پوری دنیا کے اندر مدرسہ جیسا بیٹر پلیس، مدرسہ جیسا بیسٹ فیسلٹیز کسی بھی یونیورسٹیز کے اندر پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے، کسی بھی کالجز کے اندر پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے، کسی بھی اسکول کے اندر پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر مدرسہ سب سے بیسٹ پلیس ہے ایجوکیشنل پلیسز کا۔ اگرچہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ مدرسے کے اندر کون سا ایجوکیشن کی میں بات نہیں کرتا ہوں، فیسلٹیز کی میں بات کرتا ہوں، جو اکوموڈیشن اور میلز، قیام و طعام کا جو مینجمنٹ ہے، ٹیچر کی جو فیسلٹی ہے، یہ آج بھی دنیا کا سب سے اچھا بیسٹ سب سے عمدہ پلیسز ہے آج بھی مدرسہ کے اندر۔ یونیورسٹیز کا نہیں ہے، کالجز نہیں ہے، اسکولز نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آج بھی مدرسے کے اندر ریزیڈنٹیل مدرسے ہوتے ہیں۔ 100% ہمارے جو مدرسے ہیں وہ ریزیڈنٹیل ہیں، وہاں پہ بچے قیام طعام سب فری کے اندر پرووائڈ کیا جاتا ہے، پلس سارے ٹیچر کی نگرانی کے اندر ان کو گائیڈنس پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر جائیے، ہر چیز کی فیس لگتی ہے۔ اولاً تو وہاں پہ رہنے کے لیے ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں، کھانے کے لیے مطبخ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ٹیچر کی نگرانی بھی نہیں ملتی ہے۔ بہت ایک لمیٹیڈ آورز، لمیٹیڈ گھنٹے تک ٹیچر آپ سے ملیں گے، اسی کے اندر آپ انٹریکشن کر سکتے ہیں، اسی کے اندر آپ اپنے پرابلم کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے مدرسہ ایجوکیشن کے اندر 24 گھنٹہ ٹیچر رہتا ہے، 24 کیا پورے سال ٹیچر مدرسے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح کھانے کی فیسلٹی مفت کے اندر ہے، بجلی کی فیسلٹی مفت کے اندر ہے، واٹر پانی کی سپلائی مفت کے اندر ہے، رہنے کا فیسلٹی، ٹیوشن فی فری کے اندر ہے۔ یعنی پوری جو نیڈ ہے، ایون کہ مدرسہ اسکالرشپ بھی اپنے بچوں کو پرووائڈ کرتی ہے۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ آج بھی مدرسہ، اسلامک انسٹیٹیوشن، اسلامک ادارے، مساجد اور مدارس اور مکاتب، یہ دنیا فیسلٹی پرووائڈ کرنے میں دنیا کی ساری یونیورسٹیز سے اچھے ہیں، سارے کے سارے کالجز سے اچھے ہیں، سارے کے سارے اسکول اور کالجز سے اچھے ہیں۔ لیکن آج کے اندر ضرورت ہے تھوڑی اس کے اندر چینجنگ کی۔ وہ چینجنگ یہ ہے کہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ بدلاؤ لایا جائے۔ وہ لینگویج جو اردو تک لمیٹیڈ ہے اس کو آفیشیل لینگویج نہ گردان کر انگلش کو قرار دیا جائے، یا عربی کو قرار دیا جائے۔ یعنی مدرسے کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک خاص کلاس کے بعد کسی بھی بچے کو اردو کے اندر پیپر لکھنے کی یا ریجنل لینگویج کے اندر پیپر لکھنے کی پرمیشن نہیں دینا چاہیے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی دوم، عربی سوم کے بعد کسی بھی بچوں کو یہ پرمیشن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اردو کے اندر پیپر لکھے، کیونکہ اردو ریجنل لینگویج ہے۔ کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے بول کر انسان اس لینگویج کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن انگلش کو، عربی کو بغیر کوشش سے، بغیر اسٹرگل کے اس زبان کو انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب تک فورتھ عربی چہارم، عربی سوم، عربی پنچم سے لے کر دورے تک کسی ایک انٹرنیشنل لینگویج کو نہیں لازم قرار دیا گیا تو اس صورت میں بچے کی جو پرسنالٹی ہے لینگویج کا، اسپیکنگ کا، اسکل کا، یہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص اور کمی آ سکتی ہے۔ جو ہمارا انڈین گورنمنٹ کا جو NEP ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی، اس کے اندر بھی جو آج کے زمانے کے اندر جو پالیسی آئی ہے، اس کے اندر 3 لینگویج کا کانسیپٹ رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک ریجنل لینگویج، یعنی اس بچے کا جو لینگویج ہے یہ ہونا چاہیے، دوسرا انڈیا کا آفیشیل لینگویج ہونا چاہیے، اور تیسرا ایک انٹرنیشنل لینگویج ہونا چاہیے۔ یعنی NEP یعنی انڈین کا ایجوکیشن سسٹم، انڈین گورنمنٹ کا ایجوکیشن سسٹم یہ کہتا ہے کہ فرسٹ کلاس سے لے کر پرائمری یعنی KG UKG LKG، فرسٹ کلاس سے لے کر 4th 5th یعنی ان جیسے کلاسوں تک ایک ریجنل لینگویج ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ اس زبان کے اندر خوب اچھی طرح سے مہارت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہی اس کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، مدر لینگویج ہوتی ہے۔ پھر ایک زمانے کے بعد یعنی 5th کے بعد 6th کے بعد انڈیا کا جو آفیشیل لینگویج ہندی ہے یا انگلش ہے، اس کو رکھا جائے،
اور اس کے بعد یعنی ہائر ایجوکیشن کے اندر اگر جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر ایک انٹرنیشنل لینگویج بین الاقوامی زبان سکھانا ہے، تاکہ وہ پوری دنیا کو اپنی نگاہوں کا سفر بنا سکے، پوری دنیا اس کے آنکھ کے سامنے ایک صاف ایزی لگے کہ دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر رہے اپنے کو ایگزسٹ پائے، کہ کہیں بھی وہ اپنی نمائندگی کر سکتا ہے، کہیں بھی اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ اگر انٹرنیشنل لینگویج کا کانسیپٹ اگر آج کے زمانے کے اندر مدرسے کے اندر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے آنے والے زمانے کے اندر مدرسے کے اندر زیادہ سے زیادہ سنکھیا کے اندر بچے کی آمد نہیں ہوگی۔ اور آخر کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مدرسے کا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے اس کے اندر ایک انٹرنیشنل لینگویج کو مینڈیٹری قرار دیا جائے ایک پرٹیکولر ایک خاص کلاس کے بعد، اور مدرسے کی جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں جیسے اپلیکیشن ہو گیا، تعلیمات کے کام ہو گیا، ٹیچر کا لیکچر ہو گیا ایک ہائی کلاسز کے اندر، ان سب کے اندر ایک انٹرنیشنل لینگویج عربی کے اندر یا انگلش کے اندر لمیٹیڈ رکھ دیا جائے، اور ہر اسٹوڈنٹ کو مکلف بنایا جائے کہ وہ عربی کے اندر اپلیکیشن لکھے یا انگلش کے اندر۔ اسی طریقے سے لیپ ٹاپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، موبائل کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو اتنی رفتار کے ساتھ مدرسے کا اندر ایجوکیشنل پالیسیز کا پارٹ ہو رہا ہے، اس کو بھی اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو مدرسے کی جو ڈگری ہے آج سے تقریباً 350 سال قبل بورڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، 10-12 کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے اندر کنسیپٹ یہی تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، ایک خاص ٹائم سے خاص ٹائم تک پڑھتا تھا اور فضیلت اور عالمیت کی ڈگری لے کر وہ سرو کرنے لگتا تھا، اپنی سروس پرووائڈ کرنے لگتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر ایک خاص سسٹم ہے جو گورنمنٹ چلاتی ہے، 10 کی ڈگری ہونی چاہیے، 12 کی ڈگری ہونی چاہیے، گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے، پی جی کی ڈگری ہونی چاہیے، یو جی کی ڈگری ہونی چاہیے، ڈپلوما کی ڈگری ہونی چاہیے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہونی چاہیے، یعنی خاص پیریڈ کے اندر ایک ہائرارکی جو ہے، ایک تسلسل جو ہے، اس تسلسل سے بھی مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے۔ مدرسے کے اندر اس طور پہ نصاب بنایا جائے کہ جو 10 سال کا پیریڈ ہے آپ عربی دوم سے لے کر عربی چہارم تک آپ میٹرک کرا سکتے ہیں، اور چہارم سے ششم تک یہ انٹرمیڈیٹ یعنی 12ویں کرا سکتے ہیں، اور ششم ہفتم دورہ یہ 2 سال کے اندر یا 3 سال یا 4 سال جس طریقے سے آپ مینیج کر سکیں، اس طریقے سے ایک عالمیت ایکویلنٹ ٹو گریجویشن، ایکویلنٹ ٹو بی اے یا ایکویلنٹ ٹو اسلامک تھیولوجی اس جیسی ڈگری پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد مدرسے کے جو بچے ہیں یہ اپنی ہائر ایجوکیشن پرسیو کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر جو 10 سال فضیلت کا کورس لکھنا پڑتا ہے، جو مدرسے کا اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہے اور ایک کالم آتا ہے وہاں پہ کہ آپ کی ایجوکیشنل ڈگری کا پیریڈ کیا تھا، آپ نے جو فضیلت کیا، فضیلت کی ڈگری کیا تھا، تو وہاں پہ ڈائریکٹلی انسان یہ لکھتا ہے 8 سال یا 10 سال یا 12 سال۔ یہ جب بھی یونیورسٹیز والے دیکھتے ہیں تو وہ چونک جاتے ہیں کہ کوئی بھی اتنا لمبا کورسز ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر کوئی ایسا کورس نہیں ہوا جو 10 سال 12 سال کا کانسیپٹ یونیورسٹیز کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایم بی بی ایس یا جو میڈیکل کیجیے وہ بھی 4 سال ہوتی ہے، 5 سال ہوتی ہے، 6 سال ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے کہ فضیلت 10 سال سے 12 سال، بلکہ یہ جو فضیلت کا پورا جو پیریڈ ہے، ظاہر سی بات ہے فضیلت یونیورسٹیز کے اندر ایکویلنٹ ٹو گریجویشن مانی جاتی ہے یا ایکویلنٹ ٹو ایم اے مانی جاتی ہے۔ ایم اے تو آپ پرووائڈ کر دے رہے ہیں لیکن 10th کی ڈگری نہیں دے رہے ہیں، 12 کی ڈگری نہیں دے رہے ہیں، 10ویں کی بھی نہیں دی ہے، 12ویں کی بھی نہیں دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یونیورسٹیز آپ کو ڈائریکٹلی فضیلت کے اندر یعنی ایم اے نہیں کنسیڈر کر سکتی ہے، جبکہ اس یونیورسٹیز کے سامنے آپ 10 کی ڈگری دے، 12 کی ڈگری دے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی اس ٹاپک کے ریگارڈنگ بہت سارے کنسیپٹ باقی ہیں، انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کیا جائے۔